بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. خطبے کا عنوان ہے عذاب قبر. سماعت فرمائیے. خطبہ بعنوان عذاب قبر. عذاب قبر سے متعلق چند خطبے تھے، اس میں یہ تیسرا خطبہ ہے. زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. دینی اور ملی بھائیوں اور حاضرین جمعہ، اس سے پہلے والے خطبوں میں آپ نے موت، عذاب قبر کے تعلق سے بہت ساری باتیں سنی، جس میں اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایتیں اس تعلق سے ہیں اور آپ نے کون سا عقیدہ تمام مسلمانوں کو لازم کرنے اور اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں گزر چکی ہیں، جس میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ جب انسان مرنے کے بعد قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کون سی صورتحال پیش ہوتی ہے. اگر انسان بہتر اور اچھا ہوتا ہے، شاہد ایمان ہوتا ہے، جس نے نیک کام کیا ہے، تو اس کی جو یہ زندگی قبر والی زندگی ہے، یا جس کو عالم برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے، نہایت ہی آرام اور اطمینان کی زندگی یہیں سے شروع ہوتی ہے، جو زندگی قیامت کے آنے تک قائم رہے گی. اور جو لوگ کفر اور شرک کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ہدایتوں پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو ان کا انجام برا ہوتا ہے، اور یہیں سے طرح طرح کے عذاب اس آدمی کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں مختلف صحابہ کرام کی جو روایتیں آپ حضرات نے سنی ہیں، اس میں سے چند روایتیں اور باقی ہیں. انشاءاللہ ان روایتوں کا تذکرہ آج آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اس سے پہلے جو روایت آپ نے سنی تھی یا جو روایت سن رہے تھے، وہ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت تھی. اسی روایت کا ایک ٹکڑا اور ہے، یعنی اس روایت میں ایک دوسرے کلمات اور دوسرے الفاظ جو وارد ہیں، اس میں تھوڑا سا فرق ہے. آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تذکرہ کیا، جب یہ بتایا تھا کہ کافر آدمی کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں قبر میں، اور جو بدکار ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہی سزائیں ہوتی ہیں. وہاں سے جہنم کی جو گرمی ہوتی ہے، جو لپٹ ہوتی ہے، اور جہنم میں جو طرح طرح سے عذاب دینے کا سلسلہ پایا جاتا ہے، وہ سلسلہ اس کے روح اور جسم کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے قیامت تک قائم رہتا ہے. اور پھر وہ نیک اعمال یا برا اعمال جو انسان نے دنیا میں کیا ہے، وہ اعمال وہاں پر آتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اور اچھے انسان کو اچھی چیزوں کی
بشارت دیتا ہے اور برے انسان کو بری چیزوں کی بشارت دیتا ہے. اور یہاں پر آ کر وہ انسان یہ کہتا ہے، اگر اچھا ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ رب العالمین جلدی سے قیامت قائم کر دے تاکہ میرا جو اپنا اصل ٹھکانہ ہے میں اس ٹھکانے میں پہنچ جاؤں. اور جو برا آدمی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ رب العالمین کبھی قیامت نہ قائم ہو، ورنہ جہنم میں جو جو چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، جو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، پھر اسی میں جانا ہے. لہذا اس سے وہ گھبرا کر کے کہتا ہے کہ رب العالمین قیامت نہ قائم کی جائے. تو حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا یہ آخری ٹکڑا تھا. اسی روایت میں ایک دوسرے محدث نے جو روایت نقل کیا ہے اس میں تھوڑا سا یہ اضافہ ہے. اضافہ یہ ہے کہ جب انسان کے قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، جو مجرم اور گنہگار ہوتا ہے اس کی پیشنیاں ایک دوسرے میں گتھم ہو جاتی ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کے اوپر ایسے فرشتوں کو متعین کر دیتا ہے جو گونگے بھی ہوتے ہیں اور بہرے بھی ہوتے ہیں، نہ اس کی باتوں کا کچھ جواب دے سکتے ہیں اور نہ اس کی بات سن سکتے ہیں. اگر وہ اس فرشتے سے کچھ کہے کہ بھائی ہمارے ساتھ نرمی کرو، آسانی کرو، یہ یا کہ اللہ رب العالمین کے خدمت میں، اس کے دربار میں ہمارا پیغام پہنچا دو، تو وہ ایسا فرشتہ ہوتا ہے کہ تمہاری بات سن ہی نہیں سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی سماعت کو چھین لیا ہے اور تمہاری کسی بات کا وہ جواب بھی نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے فرشتے کا یہاں انتخاب کیا ہے جو ایک کلمہ بھی نہیں بول سکتا، یعنی کسی بھی قسم کی کوئی مدد تم کو نہیں مل سکتی. جب کوئی بھی شخص اگر بہرا ہو، بات نہ سن سکے، تو ظاہر بات ہے کہ انسان اس سے وحشت محسوس کرتا ہے. کچھ نہ بول سکے تو انسان اس سے خوف کھاتا ہے. تو جو فرشتہ وہاں موجود رہے گا وہ خود فرشتہ ایسا رہے گا جس سے کہ انسان خوف کھائے گا. اور اس فرشتے کے ہاتھ میں لوہے کا ایک گھن ہوگا بڑا سا، جس لوہے کے گھن سے اس آدمی کے سر پر وہ فرشتہ زور سے مارے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس گھن میں اتنی طاقت اور فرشتے کے مار میں اتنی قوت ہوگی کہ اگر اس گھن سے کسی پہاڑ کو مار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. جیسے آج بڑے بڑے بم گرا دیے جاتے ہیں تو بڑے بڑے مکانات چکنا چور ہو جاتے ہیں. ایسی ہی طاقت اللہ رب العالمین نے فرشتے کی اس گھن میں دیا ہے کہ اگر پہاڑ کو مار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اس گھن سے اس مجرم آدمی کو قبر میں مارا جائے گا اور پیٹا جائے گا، اور جب اس کو مارا جائے گا تو وہ ایسے دھول ہو جائے گا جیسے کہ مٹی جو ہے کبھی کبھی دھول بن جاتی ہے. تو اس طریقے سے جب وہ دھول بن جائے گا، مارتے اتنی زوردار آواز اس میں سے نکلے گی جب فرشتہ اس کو مارے گا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جتنے مخلوقات ہیں اس گرج کی آواز کو، اس گھن کی آواز کو سن لیتے ہیں، سوائے انسان اور جنات کے. یہ دو مخلوقات ایسے ہیں جو اس آواز کو نہیں سن سکتے. اللہ رب العالمین نے اس آواز کو ان سے مخفی کر دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ مٹی ہو جاتا ہے، دھول بن جاتا ہے، دوبارہ اس کی روح پھر واپس کی جاتی ہے اور پھر یہی سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ اس وقت تک قائم رہے گا جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے. جب قیامت قائم ہوگی تب پھر انسان کا حساب کتاب ہوگا اور میدان محشر میں آئے گا، اور پھر حساب کتاب ہو جانے کے بعد پھر اس کا اپنا اگلا راستہ صاف ہوگا یا نہیں صاف ہوگا، اس حساب سے اس کا انجام ہوگا. اور خود میدان محشر بھی ایک طرح کا عذاب ہوگا ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں کو نہیں مانتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ نے جو کچھ کہا ہے اس کا عقیدہ رکھنا، اس پر ایمان رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، اسی میں کامیابی ہے. ہر مسلمان کے لیے زندگی میں بھی کامیابی ہے اور عالم برزخ میں بھی کامیابی ہوگی، میدان محشر میں بھی کامیاب رہے گا اور حساب کتاب اور میزان میں اور پورے صراط سے گزرنے میں بھی انشاءاللہ وہ آدمی کامیاب رہے گا. میرے بھائیوں، اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو روایتیں اس تعلق سے ذکر کیا ہے
دو روایتوں کا تذکرہ آج 3 روایتوں کا تذکرہ آج آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس میں سے ایک روایت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں راوی ذکر کرتے ہیں کہ جب وہ کسی قبر کے پاس پہنچتے تھے تو وہاں ٹھہر جاتے تھے، وہاں ٹھہر کر کے قبر کے اندر جو عذاب دیا جاتا ہے اس کا تصور کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں انہوں نے سنی تھی اس کا تصور کرتے تھے اور مارے خوف کے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اور جب تک کھڑے رہتے تھے تب تک ان کے آنکھوں سے آنسو جاری رہتا تھا۔ اور وہ فرماتے تھے کہ دیکھیے کہ جب لوگ ان سے کہتے تھے کہ بھائی آپ یہاں اتنا روتے کیوں ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رونے کی جگہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان و قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ آخرت تک پہنچنے کے لیے، جنت اور جہنم میں داخلے کے لیے منزل انسان بہت طویل ہے۔ اس طویل منزل میں بہت سی جگہیں ایسی آتی ہیں جہاں انسان کو ٹھہرنا پڑتا ہے اور اپنے عمل کے مطابق اس ٹھہرے ہوئی جگہ پر اس کو جو ہے بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ قبر ہی پہلی منزل ہے۔ اگر پہلی منزل خیریت سے گزر گئی انسان کی تب سمجھو کہ آگے آنے والی منزلیں آسان ہو جائیں گی، لیکن اگر پہلی ہی منزل میں کہیں انسان بھٹک گیا اور اپنے سیدھے راستے پر سیدھے راستے کے ذریعے سے منزل پر نہیں پہنچا تو پھر اس کا انجام بہتر نہیں ہوگا۔ لہذا فرماتے ہیں کہ یہی یاد کر کے کہ یہی قبر کسی دن ہماری بھی پہلی منزل ہوگی، میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ انسان اگر اس قبر سے نجات پا جاتا ہے تو سمجھو کہ اس کے بعد جو اور منازل آنے والے ہیں اس میں بھی نجات پا جائے گا۔ لیکن اگر یہاں اس منزل میں کہیں پریشانی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا گیا تو بعد کی منزلیں اس سے کہیں زیادہ شدید اور کہیں زیادہ مشقت والی آئیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے قبر میں جو تکلیف دی جاتی ہے اس سے زیادہ بھیانک اور اس سے زیادہ خطرناک منظر نہیں دیکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہتے ہیں کہ جو منظر میں نے دیکھا ہے ان مناظر میں قبر کا منظر جو ہوتا ہے سب سے زیادہ خوفناک اور سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اسی خوفناک منظر اور اسی خوفناک صورتحال سے ہم تمام انسانوں کو گزرنا ہے۔ تو جب انسان اس کو سوچے گا اور اس کے دل میں اس کا خوف آئے گا تو اس کے آنکھ سے آنسو نہیں آئیں گے تو کیا اس کو ہنسی آئے گی؟ ہنسی کبھی نہیں آ سکتی ہے۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے بارے میں جو ہے راوی فرماتے ہیں کہ یہ ان کی صورتحال تھی، اور صورتحال کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے سہارے انہوں نے استدلال کیا تھا اور انہوں نے اس کو مانا تھا اور اس پر یقین اور اعتماد اور عقیدہ بنایا تھا۔ میرے بھائیوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت اس سلسلے میں وارد ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے، مختصر سے ایک روایت ہے اور ایک دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً مروی ہے، تھوڑی سی مفصل ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو آئی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب میت کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کے سامنے پھر سورج کے ڈوبنے کا منظر پیش کیا جاتا ہے۔ جب اس میت کو منکر نکیر آ کر کے اٹھاتے ہیں تو اس کے قبر میں ایک منظر آتا ہے اور وہ منظر ہوتا ہے سورج کے غروب ہونے کا۔ جب یہ آدمی اٹھتا ہے، اپنی قبر میں اٹھایا جاتا ہے تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں ابھی نیند سے بیدار ہوا ہوں اور میری جو ہے عصر کی نماز شاید فوت ہو گئی ہے اور دیکھو سورج ڈوبنے کے قریب ہو رہا ہے، لہذا جب وہ کوئی سوال کرتا ہے تو یہ اپنی آپ کو مسلتے ہوئے کہتا ہے ارے بھائی سوال جواب کی بات مت کرو، دیکھو میری نماز چھوٹ گئی ہے،
میری اثر کی نماز چھوٹ جا رہی ہے، ابھی جو ہے سورج غروب ہو جائے گا اور وقت نکل جائے گا، لہذا مجھ کو پہلے نماز پڑھنے دیجیے، نماز جب پڑھ لوں گا تو آپ کو جو سوال جواب کرنا ہے کر لیجئے گا، لیکن پہلے مجھ کو نماز پڑھنے کا موقع دے دیجیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز جو آدمی دنیا میں ادا کرتا ہے، یہ نماز اس کو وہاں قبر کے میں جب وہ داخل کیا جائے گا وہیں سے اس کے لیے مفید ہوتی ہے اور ہمیشہ مفید ہوتی چلی آ رہی ہے۔ یہ مختصر والی روایت ہے۔ ایک اور روایت جو حضرت دوسرے صحابی سے مروی ہے، اس میں یہ ہے کہ جب اس آدمی کو یہ منظر دکھایا جاتا ہے اور وہ اٹھتا ہے اور یہ صورتحال پیش ہوتی ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ نہیں بھائی، آپ جو ہے اب دنیا میں نہیں ہیں، آپ یہاں پر عالم برزخ میں پہنچ چکے ہیں، یہاں نماز وغیرہ پڑھنے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو جو کچھ دنیا میں آپ نے کیا ہے اس کے مطابق آپ کے ساتھ کام کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں صحابی رسول کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر نماز آ کر کے اس کے سرہانے کھڑی ہو جاتی ہے۔ نماز جو دنیا میں اس نے عمل کیا ہے یہ اس میت کے سرہانے آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور داہنے جانب روزہ آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور بائیں جانب زکوٰۃ آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور پائتانے کی جانب جو دیگر نیک کام اس نے دنیا میں کیا ہے، صلہ رحمی کیا ہے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کیا ہے، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی ہے، صدقات اور زکوٰۃ کیا ہے، یا جتنے بھی اچھے کام کیے ہیں وہ پائتانے کی جانب آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف دہ چیز اگر اس کے اوپر آنا چاہتی ہے تو سرہانے سے اگر آنا چاہتی ہے تو نماز کہتے ہیں کہ جناب ادھر سے آنے کی گنجائش نہیں ہے، پائتانے کی طرف سے آنا چاہتی ہے تو روزہ کہتا ہے کہ جناب ادھر میرے طرف سے جانے کی گنجائش نہیں ہے، ادھر سے داخلہ بند ہے، زکوٰۃ ادھر سے روکتا ہے اور دیگر اعمال ادھر سے روکتے ہیں۔ تو یہ سارے اعمال جو انسان دنیا میں کرتا ہے یہ تمام اعمال وہاں اس کے کام میں آتے ہیں، اور اس کے اوپر آنے والی کوئی بھی پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے تو یہ اعمال اس کو جو ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے اور اس کی مرضی سے یہ اعمال وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور اس آدمی کو شر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے، روزے کی کتنی اہمیت ہے، اور اس کے مقابلے میں تمام جو نیک اعمال ہوتے ہیں یہ ایک طرف ہوتے ہیں۔ نماز، روزہ اور زکوٰۃ یہ ایک ایک جانب کو گھیرے ہوئے رہتے ہیں، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ میرے بھائیوں آج مسلمان انہی چیزوں سے انتہائی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، نماز کی کوئی فکر اور پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ زیادہ تر مسلمان ایسے ہیں جو بے نمازی ہیں، بہت سارے مسلمان تو ایسے بھی ہیں کہ ان کے گھروں کے پاس مسجدیں بنی ہوئی ہیں، ان کے کان میں آواز اذان کی پہنچتی ہے، یہی نہیں بلکہ قرأت کی آواز پہنچتی ہے، امام کی نماز پڑھانے کی تکبیرات اس کے کان میں پہنچتی ہے، لیکن جیسے لگتا ہے کہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی، نماز نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، روزہ نہیں ہے اور دیگر کار خیر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میدان صاف ہے، جدھر سے بھی جو پریشانی آنی چاہے گی وہ پریشانی آ کر کے گھیر سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری پیاری ہدایتیں کتنی اہم ہیں اور کس قدر انسان کے لیے مفید ہے، کاش کہ انسان اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا اور کاش کہ مسلمان اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں، جس روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے اور اس کو دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ جو ہے قبر میں اگر نیک آدمی ہوتا ہے تو قبر میں بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی پریشانی کے آرام اور اطمینان سے اٹھ کر کے بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد اس سے سوال کیا جاتا ہے، کس دین سے تمہارا تعلق ہے؟ اگر مومن ہوتا ہے، صاحب ایمان ہوتا ہے، ایمان اس کا کامل ہوتا ہے، تب وہ کہتا ہے کہ میں تو جو ہے
اس دین میں تھا جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ جواب وہی آدمی دے گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں دین اسلام کو، جو اس پر عمل کرتا رہے گا۔ تو ایک مومن وہ ہوتا ہے جو موحد ہوتا ہے، کفر اور شرک نہیں کرتا ہے۔ بعض مومن اس دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو کلمہ کہنے کے باوجود اور اللہ رب العالمین کے سامنے جب آتے ہیں تو یہ اقرار کرنے کے باوجود کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، رب العالمین صرف تیری ہی عبادت کا اقرار کرتا ہوں اور صرف جسے ہی مدد مانگتا ہوں، یہ اقرار کرنے کے باوجود اور یہ وعدہ اللہ رب العالمین سے کرنے کے باوجود جب نکلتا ہے تو جا کر در در کی ٹھوکریں کھانے لگتا ہے، جہاں مرضی ہوتی ہے وہاں سر جھکا دیتا ہے۔ یہ مومن ہوتا ہے مشرک۔ مومن موحد کے مقابلے میں ایک مومن وہ ہوتا ہے جو مومن مشرک ہوتا ہے، اور ایک مومن وہ ہوتا ہے جو مومن فاسق ہوتا ہے، جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے اور جو بدعت کا ارتکاب کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو خالص مومن ہوگا وہی یہ جواب دے پائے گا، اللہ رب العالمین اسی کو توفیق دے گا۔ لیکن وہ مومن آدمی جو اسی قبر کو پوجتا تھا تو وہ کس منہ سے کہے گا کہ میں تو دین اسلام کو مانتا تھا؟ جس قبر میں یہ سوال ہوگا کہ کس کو پوجتے تھے، تمہارا رب کون ہے، کس دین کو مانتے تھے، تو وہ اس کا پوجنے والا کیسے کہے گا کہ میں تو موحد تھا اور دین اسلام کو مانتا تھا؟ تو میرے بھائیوں، سوال یہ ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہیں گے کہ فیما کنتا، کہ آپ کا تعلق کس سے تھا، کس دین میں تھے؟ تو وہ جواب دے گا کہ دین اسلام میں تھا۔ آگے یہ سوال کیا جائے گا کہ وہ انسان جو تمہارے پاس بھیجے گئے تھے، وہ رجل جو تمہارے پاس بھیجے گئے تھے، رجل کہا گیا ہے، وہ انسان، وہ مرد جو تمہارے پاس بھیجے گئے تھے، تو ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ان کا نام وغیرہ کچھ پتا ہے؟ ان کا جو ہے حسب نسب کیا ہے؟ ان کا خاندان کیا ہے؟ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کچھ معلوم کیا تھا کہ ادھر ادھر جو اورم بورم لوگ تھے انہی کے بارے میں معلوم تھا؟ خالی ان لوگوں کو جانتے تھے جو دنیا میں ظلمت اور تاریکی پھیلاتے ہیں اور نام ان کا اسٹار رکھا جاتا ہے اور سپر اسٹار رکھا جاتا ہے۔ جی ہاں، آج جو لوگ دنیا میں بدکاری، بے حیائی، فحشکاری پھیلاتے ہیں فلموں اور سنیما کے نام سے، اور اس کے ایکٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں، اگر کوئی ایک ناکارہ اس میں سے آ جائے تو سارے مسلمان اس کو دیکھنے کے لیے امڑ پڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کا حسب نسب معلوم ہے، دنیا میں کون سا کھلاڑی کیا کھیلتا ہے اور کتنے اوور میں کتنا رن بناتا ہے، یہ سب بچوں کو بھی معلوم ہے جو علم دین حاصل کرتے ہیں۔ لیکن کیا کسی کو یہ معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، ان کے آنے کا مقصد کیا تھا، کہاں آئے تھے، کیا ملا تھا، کیسے تھے، ان کے اخلاق کیا تھے، کیا سکھایا تم کو انسانوں، کیا بتایا تم کو؟ یہ سوال ہوگا وہاں پر۔ جی ہاں، تو یہ ظلمت اور تاریکی پھیلانے والوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اور یہ سپر کھیل کھیلنے والوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا جس کی معلومات مسلمان لوڈوں کے جیب میں رہتا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی آپ کے کام میں آئے گا، کسی کا چھکا اور چوکا آپ کے کام آنے والا نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو برباد مت کرو اور اپنے مزاج کو فاسد اور خراب نہ کرو۔ میرے نوجوانوں اور میرے بچوں، اللہ رب العالمین نے جینے کا سلیقہ تم کو دیا ہے، اپنے اوقات کو ضائع کرنے کا اور برباد کرنے کی اجازت تم کو کبھی نہیں دیا ہے۔ نماز چھوڑ کر کے یا تو میدان میں بیٹھ کر کے میچ دیکھتے رہو اور نہ ٹیلی ویژن اور ریڈیو لے کر کے اس سے چمٹے رہو۔ میرے بھائیوں، کیا سوال ہوگا؟ اس آدمی کے بارے میں جانتے ہیں؟ اپنے رسول کے بارے میں کون بتائے گا؟ جو جانتا ہے وہی تو بتائے گا نا، اور جو نہیں جانتا ہے اس کو کہاں سے توفیق آئے گی بتانے کی؟ ظاہر بات ہے وہ تو جواب نہیں دے پائے گا۔ تو جو بتانے والا، جاننے والا ہوگا، جس نے رسول کے کہنے کے مطابق عمل کیا، وہی تو کہے گا ارے بھائی وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
اللہ کے نبی اور رسول ہے. جاءنا بالبینات من عند اللہ، اللہ رب العالمین کے پاس سے ہمارے لیے واضح ہدایت لے کر کے آئے تھے. واضح ہدایت لائے تھے. ایسی ہدایت نہیں تھی جو پرپیچ ہو اور جس کے سمجھنے میں کوئی دقت اور پریشانی ہو. بتایا بھی ان ہدایتوں کو اور کر کے دکھایا بھی. آج کا مسلمان کہتا ہے کہ ارے حدیث رسول کو کون سمجھ سکتا ہے بھائی. جی ہاں، سمجھنے والے سمجھیں گے، جن کا دل لگے گا وہ سمجھے گا، اور جس کا حقیقی معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگا وہ سمجھے گا. زبانی دعویٰ کرنے والے نہیں. زبانی دعویٰ کرنے والے تو ہزاروں ہیں جو گھر بیٹھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. وہ محبت کے دعویٰ کرنے والے دعوے دار جو رسول کے طریقوں کو معلوم کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تب وہ کہے گا کہ حضرت وہ تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے نبی اور رسول ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا تھا اور اپنے پاس سے واضح ہدایتیں اور واضح باتیں دیا تھا، جس کو عمل کر کے ہم نے دنیا میں آپ کی نبوت اور رسالت کے اقرار کا جو کیا تھا اس کو ہم نے سچ کر کے دکھایا. تو میرے بھائیوں، سوال دیکھیے، سوال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جائے گا. یہ آدمی کہے گا ہم آپ پر ایمان لائے اور جو کچھ آپ نے کہا تھا وہ تمام چیزوں کو ہم نے تسلیم کیا. وہ فرشتے پوچھیں گے کہ اللہ کے رسول تھے؟ کہیں گے جی ہاں. تو کہیں گے فرشتے اللہ کو جانتے ہو؟ اپنے اللہ کو بھی تم جانتے ہو؟ اللہ کون ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے کبھی؟ یہ سوال کریں گے فرشتے کہ بھائی ہل رائت اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو وہ بندہ جواب دے گا کہ ارے جناب، اللہ کو دیکھنا ان آنکھوں سے ممکن نہیں ہے، انسانی آنکھوں سے. یہ جو آنکھ ہے، اس آنکھ میں اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ یہ آنکھ اللہ رب العالمین کو دیکھ سکے. ارے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھنے کی کوشش کی اور کہا رب العالمین یہ تیری آواز جو میں سن رہا ہوں، تم مجھ کو کہتا ہے نبی بنا کر بھیج رہا ہوں، جاؤ موسیٰ کے پاس، تو ذرا اپنی شکل بھی تو مجھ کو دکھا دے. اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ لن ترانی. قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے. انہوں نے کہا رب ارنی انظر الیک، رب العالمین ذرا دکھا دے، میں تیری شکل دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ لن ترانی، تم مجھ کو دیکھ ہی نہیں پاؤ گے. اچھا ذرا اس پہاڑ کی جانب دیکھو، میں اپنی تجلی کا ظہور کرتا ہوں، ذرا سا دیکھو پہاڑ کی جانب. تو جب اللہ رب العالمین نے اپنی تجلی کا کنارے کا ظہور کیا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر گئے. وہ خرّا موسیٰ صعقہ قرآن کہتا ہے. تو جب نبی اور رسول نہیں دیکھ سکتے تو ہم کیسے دیکھ پائیں گے؟ تو اللہ رب العالمین کو تو دیکھنا ممکن ہی نہیں جناب، تو میں کیسے دیکھوں گا؟ تو یہ بہت عظیم عقیدے کی بات وہ جواب میں کہے گا کہ اللہ رب العالمین کو دیکھنا دنیا میں ممکن نہیں ہے. ہاں آخرت میں جب انسان کی یہ آنکھیں بدل دی جائیں گی اور انسان کے یہ دل و دماغ بدل دیے جائیں گے اور نیا مٹیریل اور طاقتور یہ دماغ اور آنکھیں عطا کی جائے گی، تب رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے اپنے مومن بندوں کو اپنی شکل دکھائے گا. اور جب رب العالمین کی شکل کو دیکھیں گے بندے تو اس سے زیادہ فرحت اور اس سے زیادہ خوشی اور کسی چیز میں نہیں ہوگی. بلکہ رب العالمین جنت میں جب پوچھے گا جنتیوں سے کہ بھائیے کہ اب حضرات بتائیے کہ آپ لوگوں کو اور کیا چاہیے، تو کہیں گے اب کیا چاہیے، کل تو موجود ہے. اللہ رب العالمین کہے گا نہیں ایک باقی ہے ابھی. یہ لوگ کہیں گے نہیں کچھ تو نہیں باقی ہے. کیا باقی ہے؟ ہم کو تو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں محسوس ہو رہی ہے، ہر خواہش پوری ہو رہی ہے. کہے گا نہیں ابھی باقی یہ ہے کہ تم نے اصل میں اپنے رب کو دیکھا نہیں ہے. اب پردہ اٹھائے گا اور کہے گا اپنے رب ذوالجلال کو ذرا دیکھ لو. جب رب العالمین کو دیکھیں گے تو اس سے زیادہ خوشی انسانوں کو جو جنت میں رہیں گے اور کہیں میسر نہیں ہوا ہوگا. تو یہ بندہ کہے گا قبر میں کہ اللہ رب العالمین کا یہاں دیکھنا ممکن نہیں ہے.
چنانچہ اتنی سوال و جواب کے بعد پھر ان کے لیے یہ فرشتے قبر کو کشادہ فرما دیں گے، اور جو آسانیاں اور جو آسائشیں جنت میں ملنے والی ہیں اس دروازے کو کھول دیا جائے گا اور یہ زندگی یہاں سے شروع ہوگی۔ آگے ذکر کیا گیا ہے کہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ جناب یہی آپ کا یہ ٹھکانہ ہے، آپ اسی عقیدے پر مرے تھے، وفات آپ کی ہوئی تھی اسی عقیدے پر کہ ہم جائیں گے تو قبر میں عذاب و کتاب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، اور یہیں سے جنت اور جہنم کا منظر سامنے آئے گا، تو اسی یقین پر تمہاری وفات ہوئی تھی، اب تمہارا ٹھکانہ یہی ہے اور یہی یقین تمہارا باقی رہے گا اس وقت تک جب تک کہ قبر سے تم کو اٹھایا نہ جائے۔ اور اسی طریقے سے سوال و جواب کافر سے کیا جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ جو کافر ہے، جو مشرک ہے، جو فاجر و فاسق ہے، جو گناہوں سے لت پت ہے، وہ آدمی اس کا جواب تو نہیں دے سکتا ہے، اور جب جواب نہیں دے پائے گا تو اس کا جو انجام پچھلی روایتوں میں آپ نے سنا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، وہ اس کا انجام ہوگا۔ میرے بھائیوں، اتنی تفصیل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کے تعلق سے اور عالم ارواح میں انسانوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اتنی زیادہ تفصیل محض اس لیے بتایا تھا تاکہ یہ مومن آدمی اس سے نصیحت حاصل کرے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے نصیحت حاصل کرو، اپنے اعمال کو درست کر لو۔ اللہ رب العالمین نے جو عبادات ہم لوگوں کو دیا ہے بحیثیت فرض یا بحیثیت سنت و مستحب، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور سب سے زیادہ خیال حقوق کا رکھنا چاہیے، اس لیے کہ حقوق کا معاملہ میرے بھائیوں اتنا سنگین ہے اور اتنا سخت اور اتنا شدید ہے کہ وہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ بندہ جس کا حق آپ نے غصب کیا ہے اس سے خود آپ نہ حل کر لیں۔ میرے بھائیوں، آج کا انسان اس طریقے سے دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، حق اور ناحق کا جیسے تصور مٹ گیا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ آج ایک کافر ہے، اس کے معاملات مسلمانوں کے برعکس زیادہ بہتر اور زیادہ صاف ستھرے ہوتے ہیں، اور آج ایک مومن کے معاملات جو ہوتے ہیں، لین دین کے معاملات ہوں، قرض کے معاملات ہوں، بھروسہ کے معاملات ہوں، آپ دیکھیے کہ ان کا معاملہ عموماً صاف ستھرا ہوتا ہے، لیکن ایک مومن جس کے پاس نبی اور رسول آئے اور جس نے آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا، وہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ ہم آپ کو نبی، رسول اور پیشوا مانتے ہیں، اس کے حالات اور اس کی کارکردگی اور اس کے آپس کے معاملات کتنے خراب ہو گئے ہیں جو ایک بدنما داغ کے طور پر لگے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی علامت کے طور پر یہ پیش کیے جاتے ہیں، اور ریکارڈ میں سب سے زیادہ برائی کے اڈوں پر انہی کا نام ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، نصیحت حاصل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے پاس جاؤ گے، اور کس دل و دماغ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آپ سوچتے ہیں اور کس کنارے پہ اس کو ڈالتے ہیں؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرما۔ غفور الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقوں اور لائے ہوئے ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جو کچھ کار خیر ہم مسلمانوں سے ہو رہا ہے اس کو قبول فرما لے۔ غفور رحیم ہمارے اب تک کے ہونے والے گناہوں اور غلطیوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین جب تک تو اس دنیا میں زندہ رکھے، عزت و احترام کے ساتھ دین اسلام پر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔